عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین وبعد۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ فتح کو شروع کیا اور اس کی چند آیتیں پڑھیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اب اس میں شاہداً، مبشراً ونذیرا تینوں حال ہیں کاف ضمیر سے، اور شاہداً شہادت گواہی دینا، اس کا معنی جانتے ہیں، اور کس چیز کی گواہی؟ یعنی ایمان والوں کی ایمان کی گواہی اور کافروں کے کفر اور شرک کی گواہی اور اطاعت و عصیان کی گواہی۔ اور اس کے بعد مبشراً نذیراً، مبشراً تبشیر سے ہے، نذیراً انذار سے ہے، کئی مرتبہ وضاحت ہو چکی۔ تبشیر کا مطلب ہوتا ہے کسی خوشکن امر کی خبر دینا، اطلاع دینا اس شخص کو جس کو اس کا علم نہ ہو، اور انذار کا معنی ہوتا ہے کسی امر مخیف یعنی خوفناک چیز کی خبر دینا تاکہ وہ اس سے بچے اور پرہیز کرے۔ اچھا، یہاں پر حضور مبشر ہیں، یعنی ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں گے اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت کی، اور منذر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، یعنی کافروں کو، گنہگاروں کو برے انجام کا ڈر سنائیں گے اگر وہ اپنے کفر اور نافرمانی پر جمے رہیں۔ اچھا، پھر یہ لتؤمنوا ارسلناک سے متعلق ہے، اور یہاں پر خطاب ایمان والوں سے ہے، اور تعزیر، عزر یعزر، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا تعظیم کے ساتھ، اور اس کے بعد توقیر سے باب تفعیل دونوں، اس کا معنی ہوتا ہے تعظیم و تکریم کرنا۔ پھر آگے تسبحو، تسبیح سے ہے، تسبیح کا مطلب تنزیہ ہوتا ہے، اور اللہ کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ہر اس چیز سے، ہر اس عیب سے، یا تو ہر اس امر سے منزہ اور پاک ماننا کہ جو اس کی شان نہیں۔ اچھا، بکرتوں و اصیلہ دونوں ظرف ہے۔ بکرہ کا مطلب ہوتا ہے اول النہار یعنی صبح، اصیلہ شام، آخر النہار۔ اچھا، اب یہاں پر وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ میں جو مفعول ہیں، ان کی ضمیر میں راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ تعزروہ اور توقروہ کی ضمیر حضور کی طرف راجع ہے، رسول کی طرف، اور تسبحوہ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔ اور ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ان تینوں ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، پہلے ترجمہ سن لیں۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو۔ اب یہاں پر صبح و شام سے مراد یا تو حقیقتاً صبح اور شام ہیں، یا ہے کہ اس سے تمام اوقات مراد ہیں، جیسے کہ شرقاً اور غرباً کہا جاتا ہے، اور اس سے تمام جہتیں مراد ہوتی ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ صبح سے مراد نماز فجر اور شام سے مراد بقیہ چار وقت کی نمازیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اچھا، اس آیت میں یبایعونک مبایعہ مفاعلت سے، اور اس مبایعات سے مراد یہاں پر وہ عقد و معاہدہ جو صلح حدیبیہ میں ایمان والوں اور حضور کے درمیان ہوا، اس بات پر کہ وہ کافروں سے جنگ کرنے میں ثابت قدم رہیں گے اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے،
جب یہ خبر عام ہوئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی اس درخت کو شجرہ رضوان کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ میں نے ما سبق میں ذکر کی۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ اس معاہدے کو مبایعہ کیوں کہا گیا، تو یہ بطور استعارہ اور تشبیہ کے ہے کہ اس معاہدے کو تشبیہ دی گئی مبایعہ سے۔ مبایعہ کا مطلب ہوتا ہے بیع و فروخت کرنا۔ تو جس طریقے سے بیع میں مبادلہ ہوتا ہے، مال کا تبادلہ ہوتا ہے ثمن سے یا دوسرے مال سے، دونوں طرف کچھ نہ کچھ متبادل چیزیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی مبادلہ ہوا اس معاہدے میں کہ اہل ایمان کی طرف سے کافروں کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنے اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگنے کا التزام، اور حضور کی طرف سے اس کے بدلے انہیں اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتوں کی ضمانت۔ تو چونکہ یہاں پر بھی مبادلہ ہے، تو اسی مبادلے کی وجہ سے اس معاہدے کا نام مبایعہ رکھا گیا۔ اچھا، پھر ترکیب کے لحاظ سے انما یبایعون اللہ، یہ الذین کی خبر ہے، معذرت الذین انا کا اسم ہے اور یہ انا کی خبر ہے، انما یبایعون اللہ، اور یبایعونک یہ الذین کا صلہ ہے، انما یہ قصر کے لیے ہے، اور اس کے بعد ید اللہ فوق ایدیہم۔ الفاظ کے معنی واضح ہیں اس میں۔ فمن نکثا، نکثا ینکثو کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، یعنی اس معاہدے کو توڑنا۔ اچھا، یہ دراصل نقص سے ماخوذ ہے، نہیں بلکہ نکس سے ماخوذ ہے، اور نکس کہتے ہیں کہ رسی کو بٹنے کے بعد پھر اس کے دھاگوں کو کھول دینا، الگ الگ کر دینا۔ یہاں پر یہ نکثا اس سے مراد ہے اس عہد اور بیعت کو توڑ دینا۔ اچھا، اس کے بعد اوفا، ایفا کا مطلب پورا کرنا، بما یہ اوفا سے متعلق ہے، اور فسیؤتیہ اجرا عظیما، آتا یوتی دینا کے معنی میں، اجر عظیم مفعول ثانی ہے، اور فسیؤتیہ مفعول اول ہے، ہا ضمیر۔ اچھا، اس کے بعد فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، ینکث یہاں پر اس کا فاعل ہے، اصل میں اس کی ضمیر کا مرجع تو وہی نقص ہے، لیکن یہاں پر مضاف محذوف ہے، اے یرجع وبال نقص۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ترجمہ سنیں۔ وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا تو اللہ اسے بڑا اجر دے گا۔ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے یہ کہ حضور سے بیعت اور معاہدے کو اللہ کی بیعت کہا گیا ہے۔ یہ من یطع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کی قبیل سے ہے، کیونکہ حضور کی اطاعت فرما برداری سے در حقیقت اللہ کی رضا اور اس کی فرما برداری ہی مقصود ہوتی ہے۔ پھر اس معاہدے میں جو حضور نے انہیں اللہ کی رضا اور جنت کی جو ضمانت دی ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انہیں حاصل ہوگی۔ حضور تو ایک سفیر ہیں درمیان میں، اسی وجہ سے یہ حضور سے بیعت اللہ سے بیعت قرار دی گئی۔ اس کے بعد ید اللہ فوق ایدیہم، یہ متشابہات کی قبیل سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، مخلوق کے مشابہ اور حوادث کے مشابہ ہونے سے پاک ہے، جو قرآن پاک میں ہے لیس کمثلہ شیء۔ تو اب یہاں پر ید اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ متشابہات کے تعلق سے ہمارے اسلاف کے دو مذہب ہیں، مذہب اسلم
جو کہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی تعویل کوئی توجیہ نہ کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے اس کے حق ہونے پر اور اس کی مراد کے حق ہونے پر، اور اس کی تعویل و توجیہ یہ اللہ کے حوالے کر دی جائے۔ مراد یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور جو دوسرا مذہب ہے یہ بھی ہمارے بعض اسلاف کا ہے، مذہب سالم، کہ جو کہ اس طرح کی متشابہ آیات کی مناسب توجیہ اور تعویل پیش کرتے ہیں جو کہ دیگر قطعی نصوص کے معارض نہ ہوں۔ تو اب انہوں نے یہاں پر ید اللہ فوق ایدیہم، مفسرین نے کئی طرح سے اس کی توجیہ کی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہاں ید اللہ سے مراد اللہ کا قبضہ قدرت، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ کی نعمت مراد ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ کا دست ان کو ثواب دینے میں بلند ہے ان کے دست سے جو کہ اس معاہدے کی وفاداری کریں گے۔ اور کچھ حضرات نے کہا کہ یہاں پر رسول کے ید کو اللہ نے اپنے ید سے تعبیر کیا، جس طرح کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور نہیں اس سے پہلے یبایعونک انما یبایعون اللہ کہا گیا۔ اچھا، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بطور مشاکلہ کے ہے کہ جب یہاں پر ایدی کا ذکر ہوا تو اسی کے مناسب ید اللہ نے ذکر کیا، یعنی جب مسلمانوں نے بیعت کی مدد، حضور کے مدد کے لیے، تعاون کے لیے، اور اس کے لیے ایدی کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اللہ نے بھی اپنی طرف سے مدد کے لیے ید کا لفظ استعمال کیا۔ اسی کو بلاغت کی زبان میں مشاکلہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہ توجیہ کی کہ یہ بطور استعارہ مکنیہ اور تخیلیہ کے ہے، وہ اس طور پر کہ جب اس معاہدے کو مبایعہ کہا گیا بطور تشبیہ اور استعارہ کے، تو مبایعت کے لیے مبایع کا ہونا ضروری ہے، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو مبایع سے تشبیہ دی، اور جب اللہ نے اپنے آپ کو مبایع سے تشبیہ دی تو اب مبایع کے لیے اپنی ذات کے لیے ید کا اثبات کیا، اور اسی کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں۔ کہ مبایع جو ہوتا ہے عام طور پر یعنی بیع و شراء کرنے میں جو بیع کرنے والا یا خریدنے والا جو ہوتا ہے ان کے پاس عام طور پر ہاتھ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ہی مال کا تبادلہ کرتے ہیں۔ چلیے، اچھا، حدیبیہ کے سال جب حضور نے مکہ کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو مدینہ کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے جیسے غفار، مزینہ، جہینہ، اشجع، اسلم وغیرہ، انہیں اپنے ساتھ مکہ چلنے کے لیے کہا تاکہ وہ قریش کو مطمئن کر سکیں اور اگر جنگ کی نوبت آئے تو ان کا ساتھ دے سکیں، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ مکہ جا رہے ہیں اور اہل مکہ جب مدینہ کے دروازے پر آ کے ان پہ غزوہ کر سکتے ہیں، حملہ بول سکتے ہیں، تو یہ تو خود ان کے علاقے میں جا رہے ہیں، تو اب جو ہے یہ مسلمان واپس نہ آ سکیں گے اور مکمل طور پر ان کا خاتمہ اور صفایا ہو جائے گا۔ اسی ڈر سے یہ لوگ ساتھ نہ گئے، لیکن جب حضور اور مسلمان صحیح و سالم واپس آئے اور معاملہ بالکل ان کے گمان کے برخلاف نکلا، تو اس پر یہ آ کے معذرت کرنے لگے، اعتذار کرنے لگے اور جھوٹے بہانے پیش کرنے لگے، تو ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما کے ان کا پردہ فاش کیا۔ اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا
بل کان اللہ بما تعملون خبیرا۔ اچھا، اب یہ مخلفون، مخلف کی جمع ہے، مخلف باب تفعیل سے اسم مفعول ہے کہ وہ جسے پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا متخلف، کہ وہ خود پیچھے رہ گئے تھے، حضور کے ساتھ نہیں گئے، لیکن مخلف کہا گیا یا تو اس وجہ سے کہ اصل میں انہیں پیچھے چھوڑنے والا اللہ ہے، کہ اللہ ہی نے انہیں توفیق نہ دی حضور کے ساتھ جانے کی، تو گویا کہ یہ پیچھے چھوڑ دیے گئے، یا یہ کہ بطور ضم کے انہیں مخلف کہا گیا تشبیہ دیتے ہوئے اس سے کہ جو کہ جنگ میں جنہیں پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ جنگ کے اہل نہیں ہوتے، جیسا کہ عورتیں اور بچے، تو گویا کہ یہ بھی اس کے اہل نہیں تھے، تو انہیں بچوں اور عورتوں سے تشبیہ دی گئی بطور ضم کے۔ اچھا، من الاعراب مخلفون سے حال ہے، اعراب یہ اس میں جمع ہیں اور اس کا واحد اعرابی آتا ہے، اور اعراب اصل میں اہل بدو کو کہا جاتا ہے، اہل بادیہ کو۔ اصل میں پہلے عرب میں کچھ لوگ تو ایک جگہ ہی مقیم ہوتے تھے اور پکے گھر بنا کے رہتے تھے، تو جنہیں قریہ یا قرى کہا جاتا تھا، اور زیادہ تر عرب پہلے صحراؤں میں رہتے تھے اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، مستقل ایک جگہ نہیں رہتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ پکے مکانات نہیں بناتے تھے، خیموں وغیرہ میں رہتے تھے، تو انہیں اعراب کہا جاتا تھا اور اہل بادیہ کہا جاتا تھا یا بدو کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اہلونا اہل کی جمع ہے، اور قل فمن یملک، من جو ہے اس میں استفہام، یہ نفی کے لیے ہے، انکار کے لیے، من یملک ای لا احد یملک اس معنی میں، من اللہ سے مراد یہاں من قضاء اللہ، من مشیت اللہ، اور باقی سارے الفاظ واضح ہیں۔ اب ترجمہ سنیں۔ اب یہ پیچھے رہ جانے والے بدو کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر دیا، تو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، آپ فرما دیجئے کہ کون تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ برا چاہے یا تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کا ارادہ کرے، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اچھا، ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر رکھا تھا، یعنی مراد یہ ہے کہ ہمارے سوا کوئی ان کی نگہبانی کرنے والا، نگہداشت کرنے والا نہ تھا۔ یہ ان کا عذر لنگ تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ اچھا، اس کے بعد سب واضح ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزین ذلک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا۔ اچھا، اس میں سارے الفاظ تقریباً واضح ہیں، یہ گزر چکے ہیں، اس کی وضاحت پہلے۔ ایک لفظ آیا ہے بورا، یہ قومن کی صفت ہے اور قومن خبر ہے کنتم کی۔ بور یہ یا تو مصدر ہے، جیسے کہ ہلک، تو اگر مصدر ہے تو اب یہ مفرد، مثنیٰ، جمع سب کی صفت بن سکتا ہے، اور یہاں پر یہ اگرچہ مصدر ہے لیکن اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یا یہ کہ یہ اس میں فاعل کی جمع ہے، جیسے کہ عائز کی جمع عوز، حائل کی جمع حول آتی ہے، اور بارہ یبور کا مطلب کا معنی ہوتا ہے ہلاکہ۔ اچھا، ظننتم ظن السوء اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے، یہاں پر ظن الامر السوء، سو کا معنی اور اس کی ترکیب سب واضح ہے۔ اب ترجمہ سنیں۔ بلکہ تم نے سوچا کہ رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں کے پاس کبھی بھی نہ لوٹیں گے، اور یہ چیز تمہارے دلوں میں بھلی لگی اور تم نے برا گمان کیا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے یا ہلاک ہونے والے لوگ ہو۔ یہاں پر بھی کنتم میں کانا یا تو زائدہ ہے،
یہ کہ مراد یہ ہے کہ تم پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہلاک ہونے والے لوگ تھے، کہ تم دنیا میں بھی تمہارے لیے ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے کہ عذاب الہی کے حقدار ہوگے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سعیرہ سخت آگ، بھڑکتی آگ۔ اچھا، یہاں پر کافرین سے مراد وہی کافر ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی وکان اللہ میں کانا یا تو زائدہ ہے یا کہ کانا یہاں پر ما زالہ کے معنی میں ہے کہ ہمیشہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اللہ کی بادشاہت اور سلطنت، آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے اور اللہ ہی مدبر ہے ان سب کا، اور اللہ ہی کا قبضہ اور اسی کا اختیار ہے اس کے تصرف میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس میں مخلفون اس کی وضاحت ہو چکی ہے، وہی مخلفون جن کا ذکر ما قبل میں وہی مراد ہے یہاں پر بھی۔ انطلقا چلنا، مغانم یہ مغنم کی جمع ہے غنیمت کے معنی میں، لتأخذوها ہا ضمیر کا مرجع وہی مغانم ہے، اور ذرونا نتبعکم، ذرونا وذرا یا ذرو سے ذر فعل امر اور اسی سے جمع حاضر کا صیغہ ذرو، ذرونا، وذرا کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے، وذرا یا ذرو، اور اس فعل سے صرف مضارع اور امر ہی مستعمل ہے، ماضی اور مصدر اور اسم فاعل یہ مستعمل نہیں ہیں۔ نتبعکم یہ جواب امر ہے اس لیے مجزوم ہے۔ اس کے بعد قل لن تتبعونا میں لن اگرچہ نفی کے لیے ہے، نفی جحد، لیکن یہاں پر یہ نہیں کے معنی میں ہے، مبالغتاً یہاں پر لن تتبعونا کہا گیا۔ کذالکم یہ قال اللہ سے متعلق ہے، اور فقیہ یفقہو کا مطلب سمجھنا، الفاظ سب واضح ہو گئے۔ اچھا، اذا انطلقتم یہ سیقول کا ظرف ہے، اور ذرونا نتبعکم یہ یقول کا مقولہ ہے۔ چلیے اب ترجمہ سنیے۔ جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ آنے دو، وہ اللہ کا فرمان بدل دینا چاہتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، ایسے ہی اللہ نے فرما دیا پہلے۔ تو اب وہ لوگ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے جلتے ہو، بلکہ وہ لوگ بہت ہی کم باز سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ جب مسلمان صلح حدیبیہ سے نامراد لوٹے، نامراد سے مراد یہ کہ ان کو ایسا لگا کہ بظاہر انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، نہ ہی کوئی غنیمت حاصل ہوئی، تو اللہ رب العزت نے انہیں اس بات کی بشارت دی اور اس بات کا وعدہ کیا کہ انہیں خیبر کی فتح عطا فرمائے گا، اور اس کی غنیمتیں یعنی اس کا مال غنیمت سب کا سب یہ صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 7 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان صلح حدیبیہ سے لوٹے، اور پھر نہیں بلکہ 6 ہجری ذی الحجہ 6 ہجری میں مسلمان صلح حدیبیہ سے لوٹے، اور پھر محرم یعنی ایک ہی مہینے کے بعد 7ویں ہجری محرم میں انہوں نے خیبر کی طرف خروج کیا، اور اللہ نے مسلمانوں
کو خیبر کی فتح عطا فرمائی اور اس کا مال غنیمت سب کا سب یہ صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے ہو گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ کیا۔ تو جب وہ لوگ فتح خیبر یعنی خیبر کی طرف نکلنا چاہے مسلمان، تو اب یہ پیچھے رہ جانے والوں نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے لو تاکہ ہم بھی جنگ میں شریک ہوں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ خیبر مسلمان فتح کر لیں گے اور اس کے مال غنیمت میں انہیں طمع تھی، اسی لیے انہوں نے ایسا کہا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اچھا، اسی میں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ کا فرمان بدلنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر اللہ کے فرمان سے اور اس کے کلام سے وہی وعدہ مراد ہے جو اللہ نے صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے ساتھ کیا تھا کہ انہیں وہ خیبر کی غنیمتیں ان کے لیے خاص کرے گا۔ تو جب خیبر کی غنیمتیں یہ صرف اور صرف صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے ہے، تو اب ان پیچھے رہ جانے والوں کا ان میں کوئی نصیب اور کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس پر جو ان لوگوں نے کہا کہ بلکہ تم ہم سے جلتے ہو، مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم سے جلتے ہو کہ ہم جو ہے بھی مال غنیمت میں شریک ہو جائیں، یہ بات تمہیں ناگوار لگتی ہے۔ پھر اس پر اللہ رب العزت نے جو ان لوگوں سے کہا بلکہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، یعنی دینی امور یہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں اور صرف تھوڑا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ صرف اور صرف دنیا کی کچھ باتیں ہی سمجھ پاتے ہیں، دین کی سمجھ تو بالکل انہیں حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پیچھے رہ جانے والوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبکم عذابا علیما۔ اچھا، اس میں سارے الفاظ تقریباً واضح ہیں۔ الی قوم اولی بأس شدید، اولی یہ اولو اصحاب کے معنی میں ہیں اور یہ جمع ہی مستعمل ہوتا ہے، اس لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں آتا ہے اور یہ مضاف ہے بأس شدید کی طرف۔ بأس کا مطلب شدت، قوت۔ اس کے بعد تقاتلونہم او یسلمون جملہ مستانفہ، اور تقاتلونہم ہم ضمیر کا مرجع وہی یہی قوم اولی باس او ہم یسلمون، اور او یہاں پر یہ تنویع کے لیے ہے اور حصر کے لیے کہ یہی دو صورتیں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تیسری صورت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کے بعد سارے الفاظ سب واضح ہیں۔ تتولا یتولا، اعراض کرنا، منہ پھیرنا اس کا معنی ہے۔ اب ترجمہ سنیں۔ ان پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہو کہ جلد ہی تمہیں ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا جن سے تم لڑو گے یا یہ کہ وہ تابعدار ہو جائیں، تو اگر تم نے بات مانی تو اللہ تمہیں عمدہ اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیرا جیسا پہلے پھیرا تھا تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پر اس قوم سے کون سی قوم مراد ہے کہ جن کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ان پیچھے رہ جانے والوں کو بلایا جائے گا اور ان کی آزمائش ہوگی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد فارس اور روم ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد مسیلمہ کذاب کے پیروکار جو کہ قبیلہ بنو حنیفہ ہیں، یمامہ کے باشندے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حوازن اور ثقیف ہیں جن سے مسلمانوں کی مٹبھیڑ ہوئی جنگ حنین میں، حنین کے موقع پر، اور یہی قول راجح ہے، یعنی اس قوم سے مراد قبیلہ حوازن اور ثقیف اور غطفان ہیں جن سے جنگ حنین ہوئی۔ اور یہ جنگ اسلام کی اولین اور مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، بہت زبردست جنگ ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں نے اس قبیلے والوں کی قوت سے دھوکہ کھایا اور ان کو لگا کہ ہم بآسانی انہیں زیر کر سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انہیں کسی حد تک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر مسلمان یکجٹ ہوئے
اور یکجٹ ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے، اور اللہ نے ایسے زبردست قوم پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اچھا، پھر یہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے بدو، تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کی آزمائش ہوئی، اور وہ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ اس جہاد میں شریک ہوئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اچھا، پھر اس میں جو آیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، کہ اگر تم نے منہ پھیرا یعنی جنگ میں شریک نہ ہوئے جیسا کہ پہلے پھیر چکے ہو۔ اس سے مراد یہی صلح حدیبیہ ہے کہ جس طرح کہ صلح حدیبیہ میں تم نے حضور کا ساتھ نہ دیا، اگر تم نے ایسا ہی کیا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا آخرت میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ جو معذور حضرات تھے، جو بیمار تھے، جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ ہمارا کیا حکم ہوگا اور ہم کیسے جنگ میں شریک ہوں؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما۔ سارے الفاظ واضح ہیں، ترجمہ سنیے۔ اندھے پر کوئی مواخذہ نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر، اور نہ ہی بیمار پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو منہ پھیرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ جو منہ پھیرے یعنی اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرے، اور اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور مریض پر وغیرہ وغیرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جہاد چھوڑ دیں تو ان پر کوئی مواخذہ، کوئی گرفت نہیں۔ چلیے آج اتنا ہی، آگے اگلے درس میں انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔